بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم سال اول کا چیپٹر 5 ہے ادیب کی عزت، وہ دیکھنے لگے ہیں۔ صنف کے اعتبار سے یہ افسانہ ہے۔ افسانہ جو ہے وہ مختصر کہانی ہوتی ہے، وہ شارٹ سٹوری ہوتی ہے جو 2-3 صفحوں کے اندر اپنا مافی الضمیر بیان ہو جاتا ہے۔ جس میں پہلے زمانے میں ناول ہوا کرتے تھے، بڑے ضخیم موٹے موٹے، کئی 100 صفحوں کے، 600-700 صفحوں کے۔ تو آج کل جدید دور ہے تو مختصر کہانی، شارٹ سٹوری، افسانہ جو ہے نا یہ مقبول ترین صنف بن گئی ہے آج کل ہمارے۔ جیسے آپ پہلے کرکٹ وغیرہ میں دیکھتے ہیں، پہلے ون ڈے ہوتے تھے، ٹیسٹ، ون ڈے، اب T20، اب T10، ٹھیک ہے، یعنی وقت جو ہے وہ شارٹ کی طرف آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر شارٹس ہیں، فیس بک کے اوپر ریلز ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ تو آج کل جس طرح زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس زمانے کے لیے یہ بہترین ایک صنف سخن ہے، بہترین، جس میں آپ اپنا مافی الضمیر بیان کر سکتے ہیں۔ تو ادیب لکھنے والے کو کہتے ہیں، لکھاری کو کہتے ہیں، یہ تو ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں، ان کی عزت بھی بے پناہ ہوتی ہے۔ تو پریم چند نے یہ افسانہ لکھا ہے ادیب کی عزت۔ اس کا موضوع تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ امیر لوگوں کو، دولت مند لوگوں کو دولت ان امیر لوگوں کے عیب چھپا دیتی ہے۔ جتنا بھی برا انسان ہوگا، بے پناہ امیر ہوگا، ہم اسے اٹھ کے ملیں گے، عزت دیں گے، تکریم دیں گے، صرف پیسے کی بنیاد پر کہ اس کے پاس مال دولت ہے۔ اسی طرح یہ غریب لکھاری ہے، لکھنے والا ہے، ادیب ہے، ٹھیک ہے، اس کی سوچ ہے، فکر ہے، بلند تخیل ہے اس کا، لیکن اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ تو یہ موضوع جو ہے اس کا ہے۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ آپ کو اصل نام یاد ہونا چاہیے، دھن پت رائے ان کا اصل نام تھا۔ ہندو تھے وہ، لیکن ان کو جو ہے اولین افسانہ نگار مانا جاتا ہے، پہلے افسانہ نگار ہیں وہ اردو کے۔ انہوں نے ناول بھی لکھے، کفن ان کا نمائندہ ایک ناول ہے، پریم پچیسی، پریم بتیسی، اور بھی اسی طرح کے ان کے بہت سارے ناول ہیں۔ انہیں اردو ادب کا ٹالسٹائی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹالسٹائی انگریزوں کا ایک مطلب اسی طرح ایک ادیب تھا، لکھاری تھا، جس نے دیہات کی زندگی کو موضوع بنایا تھا۔ تو انہوں نے بھی دیہات کی زندگی کو موضوع بنایا، ٹھیک ہے۔ اب پریم چند کے افسانے میں پلاٹ بھی ہوتا ہے۔ پلاٹ وہ ہوتا ہے جس میں واقعات ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، منظر نگاری بھی ہے، جزیات نگاری بھی ہے، حقیقت نگاری بھی ہے، اور سارے فنی لوازم جو ہے نا ان کے ہاں ملتے ہیں، ہمیں وہ موجود ہیں۔ اب ان کے افسانوں کا جو موضوع ہے مین، وہ بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، ٹھیک ہے، اور وطن پرستی ہے، دیہات کی زندگی ہے، کہ دیہات کی خوبصورت زندگی کی انہوں نے جو ہے نا عکاسی کی ہے۔ یہ ایک بہترین اور کمال کی چیز ہے۔ ترقی پسند تحریک سے بھی پریم چند جو ہے وابستہ تھے، اور انہوں نے 1936 میں خطبہ بھی دیا تھا، جس کی صدارت جو ہے انہوں نے کی۔ تو منشی پریم چند جو ہے بہت بڑا نام ہے ان کے۔ آج ہم افسانے ادیب کی عزت کو دیکھنے لگے ہیں۔ صبح کے وقت حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا۔ تو بیٹا یاد رکھنا، جو ایک چائے کو 20 دفعہ ابالے، پہلی لائن سے، پہلے فکرے سے ہی غربت جھلک رہی ہے، اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ پہلے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا؟ چائے حکیم صاحب کے ہاں ملتی تھی، جو بیمار ہوتا تھا اس کو چائے دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ اب بغیر چینی اور دودھ کے
جو چائے پی جائے قہوہ کڑوا سا ہو، خالی پتی کو ابال کے بہت زیادہ، وہ بھی 20 دفعہ، اور اس میں سے رنگ نکال کے جو پیتا ہو. دیکھو صحیح، جو بڑے بڑے افسانہ نگار ہوتے ہیں وہ ایک لائن میں معافی الضمیر بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی ایک ہی لائن کے اندر یہی ان کا ناشتہ تھا. دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھی، اور گھر میں گئے ضرور کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگے، پر اسے پھٹے میلے لحاف میں کمبل میں سوتے دے کر جگانے کو ان کا جی نہ چاہا. سوچا شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی. اس وقت جا کر آنکھ لگی ہے، نیند آئی ہے، کچی نیند جگا دینا مناسب نہ تھا. چپکے سے لوٹ گئے. غریب احساس کرتے ہیں. دیکھو جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی. پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی. یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی. چائے پی کر انہوں نے قلم دواز سنبھالی، اور وہ کتاب لکھنے میں محو ہو گئے، کھو گئے، گم ہو گئے، جو ان کے خیال میں اس صدی کی بہترین تصنیف تھی، بہترین لکھی ہوئی کتاب تھی، جس کی اشاعت جو ہی چھپتی وہ تو ان کو کار گمنامی سے، گمنامی کے گڑھے سے نکال کر شہرت اور ناموری کے آسمان پر پہنچا دے گی. آدھ گھنٹہ کے بعد بیوی آنکھیں ملتے ہوئے آ کر بولی، چائے پی چکے؟ قمر نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں پی چکا، بہت اچھی بنی تھی. مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ آج کل سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے. لاجک دیکھیں، ایک دلیل دیکھیں غربت کی. ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے. یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاں کے رئیسوں امیروں کی، امیر لوگوں کی ایجاد ہے. ایجاد وہ ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے نا وجود میں نہ ہو تو وہ اگر منصہ شہود پر آ جائے اس کو ایجاد کہتے ہیں. دریافت اسے کہتے ہیں، جس طرح کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا، یعنی موجود تھا اور وہ وہاں پہ پہنچ گیا تھا. نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کر اچھی معلوم ہوتی ہے، مجھے جگا کیوں نہ لیا، پیسے رکھے تھے. قمر نے جواب نہ دیا اور پھر لکھنے لگے. جوانی ہی میں انہیں یہ بیماری لگ گئی تھی، اور آج 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے. بیماری سے مراد یہ ہے کہ لکھنے لکھانے کی عادت ہے. ٹھیک ہے، اس بے نیازی کی شان سے جو ادیبوں کی امتیازی صفت ہوتی ہے، یہ معروضی آ سکتی ہے. لکھنا لکھانا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو بیماری کہا گیا ہے. اور بے نیازی کی شان یعنی صاف ظاہر ہے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو پہنچے ہوئے اچھے لوگ ہوتے ہیں، پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں. انہوں نے کسب معاش کے کسی اور ذریعے کی طرف توجہ نہ کی. کسب معاش، روزگار. روزگار کا غم بیٹا سب سے بڑا غم ہے، غم جانا سے بھی بڑا غم ہے، محبوب سے بھی بڑا غم ہے. دیکھو غم اگرچہ جاں غسل ہے، پاہ بچیں کہاں کے دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. بھئی پیٹ میں کچھ ہوگا تو پھر محبت کا سوچے گا نا انسان. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کسب معاش، روزی روٹی کے لیے کسی اور ذریعے کی طرف توجہ نہ کی. اس بیماری میں جسم گھل گیا تھا، کمزور ہو گئے تھے، وہ ضعیف ہو گئے تھے، صحت گھل گئی تھی، کمزوری آ گئی تھی، ضعف آ گیا تھا، اور 40 سال کی عمر میں ہی بڑھاپے نے آ کر گھیر لیا. حالانکہ جوانی کا عروج ہوتا ہے، یہ عروج، اس کے بعد 40 کے زوال شروع ہوتا ہے. مگر یہ مرض لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. طلوع آفتاب سے سورج نکلنے، جو ہی سورج نکلتا سے لے کر آدھی رات تک یہ ادب کا پجاری، یہ ادب کی پوجا، عبادت کرنے والا، جو اپنے کام کو ایک عبادت سمجھتا ہے، دنیا و مافیا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بے فکر، بے خبر، فکر سخن میں، لکھنے لکھانے میں وہ جو ہے نا غرق رہتا تھا، مصروف رہتا تھا، کھویا رہتا تھا. اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی، کوئی معنی ہی نہیں ہے. اور یہ انکشاف بدرجہ غایت بہت زیادہ ہمت شکن تھا، حوصلے کو توڑنے والا تھا. یہ عمر عزیز تو یوں تلف ہو گئی، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. یہ تسکین بھی نہیں ہے، یہ خوشی بھی نہیں ملی ہمیں کہ دنیا نے ناقدری کی، ناقدری
کی دنیا نے جو ہے نا قدر ہی نہیں کی، مگر ان کا کارنامہ حیات حقیر نہیں ہے۔ تو یہ معروضی آ گئی تھی ایک دفعہ کہ کس نے ان کی ناقدری کی، راجا نے، حافظ صمد نے، یا دنیا نے؟ دیکھو ایسی معروضی ایک لائن میں سے دے دی تھی اس نے۔ ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد، یعنی متقی اور پرہیزگار بن گئے تھے، وہ تقوی کے اوپر آ گئے تھے، حدود کو بھی پار کر چکے تھی۔ اگر کوئی تسکین تھی تو محض یہ کہ ان کی رفیقہ حیات ترک و ایثار میں، ان سے قربانی میں، جذبے میں، محبت میں، ان کی بیوی بھی بڑھی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے وہ خاتون ان کو دی تھی، ٹھیک ہے، جو ان کی بیوی تھی، وہ کوئی بھی نہیں کہا، انہیں پریشان نہیں کرتی تھی، ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی ہمیشہ۔ نہایت اچھی خاتون تھی، ایسی خاتون تھی جو گھر کو جنت بنانے والی ہوتی ہے۔ تو سکینہ اس تباہ حالی میں بھی مطمئن تھی، کتنا کچھ کھانے کو نہ ہو، کچھ پینے کا نہ ہو، غریبی ہو، شعلہ سامان کھلونوں سے بہل جاتا ہے، ہائے انسان کھلونوں سے بہل جاتا ہے، ہم بہرحال حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، دل ہے نادان کھلونوں سے بہل جاتا ہے۔ تو قمر کو دنیا سے شکایت ہو، مگر سکینہ ہمیشہ اس کی دل جوئی کرتی، دل بڑھاتی تھی، حوصلہ بڑھاتی تھی۔ اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہیں آنے دیا تھا، ناشکری کا ایک لفظ بھی اس نے ادا نہیں کیا تھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والی، ترک و ایثار میں، قربانی میں وہ بڑی بڑھی ہوئی خاتون تھی۔ ایسے لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اب سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، تو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے بھئی، تھوڑا سا ذہن بٹ جائے گا۔ جب معلوم ہو گیا ہے کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں، تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہو، کیوں جو ہے نا مغز خوری کرتے ہو، دماغ لگاتے ہو۔ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا، لکھنے میں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں، سیر کرنے میں تو مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وقت ضائع ہو رہا ہو۔ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتی ہے کہ جو سیر کرتے رہتے ہیں، ہوا کھانے جاتے ہیں، تو کیا وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ بیوی جواب دیتی ہے، مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر سے کوئی مالی نقصان نہیں ہوتا۔ اکثر تو سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں جن کی ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہوتی ہے۔ میں تو مل کا مزدور ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کرنے والا ہوں۔ تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں، ان کو ہوا کی ضرورت ہے۔ جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں، وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی انہی کو ضرورت ہے۔ اس بار کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے۔ تو زندگی ان کے لیے جو ہے نا بوجھ بن گئی ہے، زندگی ان کے لیے عذاب ہو گئی ہے، غریبی زندگی عذاب کر دیتی ہے۔ سکینہ نے بھی مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھیں بھر آئیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی اور اندر چلی گئی۔ اس کا دل کہتا تھا اس تپ کا، اس مشقت کا، اس محنت کا پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا، دولت حاصل ہو نہ ہو۔ لیکن قمر صاحب یاس، نا امیدی کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی انہیں، جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والے امید کی سرخی بھی دکھائی نہیں دیتی، امید کی کرن، امید کی روشنی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک رئیس کے یہاں کوئی تقریب ہے، ایک امیر آدمی شہر کا، اس نے حضرت قمر کو مدعو کیا ہے، بلایا ہے۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا تھا، بہت خوش تھے وہ۔ سارا دن وہ اسی تخیل میں، اسی خیال میں محو رہے، کھوئے رہے۔ راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور کن الفاظ میں اس کا جو ہے نا وہ جواب دیں گے، کن مضامین پر گفتگو ہوگی، کن کن اصحاب سے، لوگوں سے، امیروں سے ان کا تعارف کروایا جائے گا۔ سارا دن وہ انہی خیالات کے لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی۔ زندگی جو ہے ایک باغ کی مانند ہے، ایک باغ کی طرح ہے جس میں گل ہے، پھول ہے، بہار ہے۔ پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی، دیکھو اے ساکنان خطہ خاک، اس کو کہتے ہیں عالم آرائی،
سبزہ و گل کو دیکھنے کے لیے چشم نرگس کو دی ہے بینائی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی تو بن گیا روئے آپ پر کائی، تو زندگی کو باغ سے تشبیہ دے ڈالی، سراب ہستی، زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، یہ ان کا بہترین موضوع تھا۔ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو یہ ان کا بہترین موضوع تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے، زندگی فریب ہے، اور ان کے زور طبع کے لیے یہ ان کے لکھنے کی جو ایک طاقت تھی نا، اس کے لیے بہترین موضوع تھا، مگر وہ آج رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگا سکتے تھے۔ امیروں کو کیا، وہ تو کہتے ہیں ہم جیتے رہیں زندگی، ہم گزارے، ہماری تو دنیا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب دوپہر سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا، صاف ستھرا کیا خود کو۔ اب دقت جو ہے وہ کپڑوں کی تھی، مسئلہ جو ہے، مصیبت جو ہے، مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی، شیروانی بنوائی تھی، اس کی حالت بھی ان کی سی تھی، جسے ذرا سی سردی یا گرمی سے انہیں زکام یا سر درد ہو جاتا تھا، بالکل وہ اسی طرح اچکن بھی نازک مزاج تھی، اسے نکالا اور جھاڑ پھونچ کر صاف ستھرا کیا، پھونک ماری، اوپر ہوا میں ادھر ادھر کیا، دھول وغیرہ اس سے دور کی۔ سکینہ نے کہا تم نے نہک وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے ان چیزوں کو۔ آپ سادہ آدمی ہیں، دنیا کے بھلے آدمی ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے، یاد رکھنا۔ اس میں وہ دھوکہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی سادگی پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو وہ یہ اپنی سادگی پہ جا رہے تھے کہ میری عزت کریں گے، لیکن وہ دیکھ رہی تھی، اس کو پتہ تھا دنیا ایسی نہیں ہے۔ ان پھٹے حال ہو جانا تو اور بھی برا ہے بھائی، تم تو اتنی بڑی محفل میں جہاں امیر لوگ ہوں گے پرانے کپڑے پہن کے جاؤ گے، قمر نے فلاسفروں کی اسی سنجیدگی سے کہا جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے، وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا، میں کوئی عہدے دار نہیں ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، سکیل نہیں ہے، گریڈ نہیں ہے، زمیندار بھی نہیں ہوں، زمینیں بھی نہیں ہیں، جاگیردار نہیں ہے، میرے پاس جو ہے نا کوئی مربے نہیں ہے زمینوں کے، ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں نے کوئی سڑکیں نہیں بنانی، ٹھیکے نہیں لینے، میں نے معمولی سا ایک شاعر ہوں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ ٹھیک ہے، تو شاعری کی قیمت اس کی نظمیں ہوتی ہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکینہ ان کی سادگی پر ترس کھا کر بولی تم خیالات کی دنیا میں رہتے ہو، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو، حقیقی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو، ناآشنا ہو، واقف بھی نہیں ہو، بڑی ظالم ہے دنیا۔ میں کہتی ہوں راجہ صاحب کے یہاں لوگوں کی سب سے زیادہ نگاہ کپڑوں کے اوپر پڑے گی۔ سادگی ضرور اچھی چیز ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آدمی بے وقوفی بن جائے۔ قمیر جو ہے نا، یعنی قمر کو، حضرت قمر کو اس دلیل میں کچھ جان نظر آئی۔ اب اس بات کے اندر جو اس نے دلیل دی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو اہل نظر کی طرح انہیں اپنی غلطیوں کے اعتراف میں پسو پیش نہ تھا، وہ اہل نظر بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ بڑے حساس آدمی بھی تھے، تو وہ مان لینا بھی جانتے تھے اور عذر اور ٹال مٹول بھی نہیں کرتے تھے۔ بولے میرا خیال ہے کہ چراغ جل جانے کے بعد جاؤں گا، جب اندھیرا چھا جائے گا نا، رات ہو جائے گی، محفل عروج کے اوپر ہوگی، پھر جاؤں گا۔ میں تو کہتی ہوں جاؤ ہی، کوئی جاؤ ہی نہ، اس کی بھی اصرار کرتی رہی۔ تو پھر آگے وہ ان کو سمجھاتے ہیں، ایک دقیق ایک فلسفے سے سمجھاتے ہیں کہ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جیسے بنایا ہے نا، تو یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے، اس کو عزت دی جائے۔ تم پوچھو کہ یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری روح کے ارتقاء کی ترقی کی ایک منزل ہے، ہم اس عظیم و شان طاقت کا لطیف حصہ ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اسمان کا روح، اللہ زمین اسمان کا نور ہے، اور ہماری روح جو ہے نور کا ایک قطرہ ہے، اور قطرہ جب سمندر سے ملتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، پھر ان الحق کے نعرے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے نا یہ موجود ہے، یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق، یہ بادل، یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ صبا ہے کہ نہیں ہے۔ اب سوچ میرے دوست، خدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔
گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، تیری ہی خوشبو کے ہیں ہر طرف چرچے، تیری ہی قدرت کے ہیں ہر طرف چرچے، جس پھول کو سونگھتا ہوں خوشبو تیری ہے۔ تو اللہ حاضر ناظر ہے، تو ہم جزو ہیں، وہ کل ہے، اور ہمارے اندر اس کی خوبیاں ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جاہ و رفت، علم و فضل، یعنی سطوت، علم و فضل کی جانب ہمارا فطری میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے۔ میں اس ہوس کو معیوب نہیں، برا نہیں سمجھتا کہ بھئی اگر آپ کو چاہا جائے، سراہا جائے، ہاں چونکہ دل میں ذوف ہے، کمزوری ہے، اہل دنیا کی حرف گیریوں کا، یعنی خیال پر دامن گیر ہے، یعنی ان کے مذمت کرنا، برا بھلا کہنا، یہ برا بھلا نہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے دامن کو پکڑے ہوئے ہے۔ اب سکینہ نے گلا چھڑانے کے لیے کہا، اس نے کہا بھئی میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی، یہ تو اتنے فلسفے کی طرف چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا بھائی جاؤ، میں تم سے بحث نہیں کرتی، ٹھیک ہے، مت بحث کرو، ہار جاؤ گی، حسن سب سے بڑی دلیل نہیں، لیکن کل کے لیے کوئی سبیل راستہ سوچتے جاؤ، کیونکہ میرے پاس صرف ایک آنا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی معروضی ہے، یاد رکھیے گا، جس سے قرض مل سکتا تھا اس سے لے چکی، اور جس سے لے لیا اسے دینے کی نوبت ضرورت ہی نہیں آئی، مجھے تو اب اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ قمر نے ایک لمحہ کے بعد کہا، 2-1 اخباروں سے روپے آنے والا ہے، یاد رکھنا اخباروں سے پیسے آنے والے تھے، معروضی ہے، شاید کل تک آ جائے، اگر فاقہ کشی کرنی پڑے گی، بھوکا رہنا پڑے گا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیا فکر ہے، ہمارا فرض کام کرنا ہے، ہم کام کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں، اگر اس کے باوجود فاقہ کرنا پڑے تو میرا قصور نہیں، مر ہی تو جاؤں گا، کیا بات ہے، دیکھو مایوسی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ ہمارے جیسے لاکھوں آدمی جو ہے نا آئے دن مرتے رہتے ہیں، دنیا میں کوئی کام بند نہیں ہوتا، تم ہی کہو جو کچھ کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے امکان میں کیا ہے، ساری دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اور میں قلم لیے بیٹھا ہوں، لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، میرے لیے سب کچھ حرام ہے، یہاں تک کہ مہینوں سے ہنسنے کی نوبت تک نہیں آتی، عید کے دن بھی میں نے تعطیل چھٹی نہیں منائی، بیمار ہوں، جب بھی لکھتا ہوں سوچو تم بیمار تھی اور میرے پاس تمہیں حکیم کے پاس لے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، وقت نہیں تھا، اگر دنیا نہیں قدر کرتی نہ کرے، اس میں دنیا کا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں، چراغ کا کام جلنا ہوتا ہے، آگے اس کے دیوار آئے، صحرا آئے، روشنی آئے، اس کی روشنی پھیلتی ہے یا اس کے سامنے کوئی دیوار ہے، اسے سے مطلب نہیں، میرا بھی کوئی ایسا کون دوست شناسہ یا رشتہ دار ہے جس کا میں شرمندہ احسان نہیں، یہاں تک کہ اب گھر سے نکلتے بھی شرم آتی ہے۔ اطمینان صرف اتنا ہے کہ لوگ مجھے بدنیت تصور نہیں کرتے، خواہ وہ میری کچھ زیادہ امداد نہ کر سکیں، مگر انہیں مجھ سے ہمدردی ہے، میری خوشی کے لیے اس قدر کافی ہے کہ آج مجھے ایک رئیس نے، آج راجہ صاحب نے، ایک امیر آدمی نے بلایا ہے۔ پھر مان دفعتاً، فوراً، اچانک ان پر نشہ چھا گیا، غرور سے بولے، نہیں اب رات کو نہیں جاؤں گا، جسے راجہ لوگ مدعو کریں، بلائیں، وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہو سکتا، انہوں نے پہچانا ہے مجھے، راجہ صاحب معمولی رئیس نہیں ہے، اور اب بھی اگر کوئی مجھے معمولی آدمی سمجھے تو یہ اس کی عقل کا فطور ہے، خرابی ہے۔ شام کے وقت حضرت قمر اپنی پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہن کر گھر سے نکلے تو گنوار، ٹھیک ہے، جاہل گنوار، چور اچکے معلوم ہو رہے تھے، گنوار اچکے، اڈھائی گیرے جو کسی سے چیزیں چھین لیتے ہیں، ڈیل ڈول جسامت اور چہرے مورے سے شکل و صورت کے آدمی ہوتے تو اس ٹھاٹھ میں بھی، اس شان و شوکت میں بھی ایک بڑی خوبصورتی ہوتی۔ فربہی موٹاپا بجائے خود باروب شے، موٹا آدمی اور روب پہلے ہی پڑ جاتا ہے، مگر ادبی خدمت اور فربہی میں، موٹاپے میں خدا کے واسطے کا بیر ہے، دشمنی ہے۔ اگر کوئی آدمی موٹا تازہ ہے تو سمجھ لیجئے اس میں سوز نہیں، لوچ نہیں، اس کے اندر جو ہے نا درد نہیں، سوز، لوچ، ملائمت نہیں، دل نہیں، پھر بھی اکڑے جاتے تھے کہ ایک ایک عضو سے غرور ٹپکتا تھا کہ مجھے راجہ صاحب نے یاد کیا ہے۔ یوں گھر سے نکل کر وہ دکانداروں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے جن کے پیسے دینے ہوتے تھے، قرض دینا ہوتا تھا، مگر آج وہ گردن اٹھائے ان کے سامنے جا رہے تھے، آج وہ ان کے تقاضوں کا جو وہ پیسے مانگتے تھے، جو قرضہ انہوں نے دیا ہوا تھا وہ پیسے مانگتے تھے، ان کا دندان شکن، دانتوں کو توڑ دینے والا جواب دینے کو تیار تھے، مگر شام کا وقت تھا، ہر ایک دکان پر خریداروں کا ہجوم رش تھا، کوئی ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، جس رقم کو وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے حضرت قمر، وہ دکانداروں کی نگاہوں میں معمولی تھی، کم از کم ایسی نہ تھی جس کی خاطر وہ کسی کی عزت اتار کر رکھ دیں، بے عزت کر کے رکھ دیں۔ حضرت قمر نے ایک مرتبہ سارے بازار کا چکر لگایا، پر جی نہ بھرا، دل نہ بھرا ان کا، تب دوسرا چکر لگایا اور اسے بھی کچھ نہ بنا، تب وہ خود حافظ صمد کی دکان پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ حافظ صمد بساتی کا کام کرتے، چھوٹے موٹے ضرورت کی چیزیں بیچتے تھے، جیسے جنرل سٹور ہوتا ہے۔ قمر کو دیکھ کر بولے، واہ حضرت، ابھی تک چھاتے کے جو چھتری تم لے گئے تھے اس کے پیسے نہیں ملے، ابھی دام نہیں ملے، قیمت نہیں ملی، ایسے 150 اگر تمہارے جیسے آ جائیں نا تو ہمارا دیوالا ہی نکل جائے، ہم تو برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اب تو بہت دن ہو گئے۔ حضرت قمر کی باچھیں کھل گئیں،
مسکرا اٹھے، ان کے مدعا اور مقصد پورا ہو گیا، دل کی مراد بھر آئی، بولے پوری ہوئی، بولے میں بھولا نہیں ہوں حافظ صاحب، ان دنوں کام کی اس قدر زیادتی ہے کہ گھر سے نکلنا دشوار ہے، روپیہ تو ہاتھ نہیں آتا، پر آپ کی دعا سے قدر شناسوں چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے، 2-4 آدمی گھیرے ہی رہتے ہیں، زندگی وبال ہے، مشکل ہے، عذاب ہے۔ اس وقت بھی میں جو ہے نا راجہ صاحب جی وہ جو نکڑ والے بنگلے میں رہتے ہیں انہی کے یہاں جا رہا ہوں، روز کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا رہتا ہے۔ وہ خود سے اپنا جو ہے نا یعنی تھوڑا سا اپنی ویلیو بڑھا رہے تھے۔ اب دیکھو پہلے وہ کس کے پاس گئے تھے، یاد رکھنا کس کے پاس گئے تھے، حافظ صمد کے پاس۔ حافظ صمد مروب ہو گئے، روب میں آ گئے۔ اچھا اب راجہ صاحب کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے باکمالوں کی قدر رئیس امیر لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور کون کرے گا؟ اگر کوئی موقع ہاتھ آئے تو غریب کو نہ بھول جائیے گا۔ راجہ صاحب کی اگر ادھر نگاہ ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا، ایک پورا بساط خانہ ہی تو ان کے لیے درکار ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے چاہیے پورا ایک چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں چاہیے انہیں۔ 2.5-3 لاکھ سالانہ ان کی آمدنی ہے اس وقت۔ قمر صاحب کو 2.5-3 لاکھ کی آمدنی حقیر تھوڑی معلوم ہوئی، قلیل معلوم ہوئی، زبانی جمع خرچہ تو 20 لاکھ کہنے میں کیا حرج ہے، بولے ان کی آمدنی 10 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ ایک صاحب کا اندازہ تو 20 لاکھ کا ہے، مکان ہے، دکانیں ہیں، ٹھیکہ ہے، امانتی روپے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار بہادر کی ان کے اوپر نگاہ ہے، انگریزوں کے خاص آدمی ہے۔ حافظ نے بڑے عجز سے کہا، انکساری سے کہا، یہ دکان آپ کی ہے جناب، بس اتنی ہی عرض ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، مرادی ذرا 2 پیسے کے اچھے پان تو بنوا لاؤ، ٹھیک ہے، یہ بھی معروضی ہے آپ کے لیے، آئیے 2 منٹ بیٹھیے، کوئی چیز دکھاؤں گا آپ سے، تو گھر کا معاملہ ہے۔ قمر نے پان کھاتے ہوئے کہا، بس اس وقت معاف رکھیے، وہاں دیر ہوگی، پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ اب اس کے بعد یہاں سے اٹھ کر کپڑے والے کی دکان پر رکے، یہ یاد رکھتے جائیں، انہیں دیکھ کر آنکھیں اٹھائیں، بیچارہ ان کے نام کو رو بیٹھا تھا، سوچا تھا کہ شاید کہیں چلے گئے ہیں، سمجھا روپے دینے آئے، بولا بھائی آپ نے تو بہت دن سے درشن اپنا دیدار ہی نہیں کرایا، کئی دفعہ رکا بھیجا، مگر آدمی جو ہے نا، آدمی کو آپ کے مکان کا پتہ نہیں تھا، منشی جی ذرا دیکھو تو آپ کے نام کیا نکلتا ہے، یعنی وہ سمجھے تھے پیسے دینے آیا ہے یہ۔ تو قمر کی روح تقاضوں سے پیسے اگر واپس مانگے جائیں تو روح کانپتی تھی ان کی، لیکن آج وہ اس طرح بے فکر کھڑے تھے جیسے کوئی آہنی خود پہن لیا ہو، لوہے کی ٹوپی پہن کے، زرہ پہن کے کھڑے ہوئے ہوں، جس پر کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہوتا۔ بولے ذرا راجہ صاحب کے یہاں ہوا ہوں تو بے فکر ہو کر بیٹھوں گا، اس وقت نہیں، جلدی میں ہوں۔ راجہ صاحب پر کئی 100 روپے نکلتے تھے، پھر بھی ان کا دامن نہ چھوڑتا تھا، ایک کے 3 وصول کرتا، وہ دکاندار لوٹتا رہتا تھا۔ اس نے بھی قمر کو بھی اس جماعت میں رکھ لیا تھا جس کا پیشہ رئیسوں کو لوٹنا ہے۔ بولا پان تو کھاتے جائیے جناب، راجہ صاحب 1 دن کے، ہم تو 12 مہینوں کے ہیں، کچھ کپڑا درکار چاہیے تو لے جائیے، عید آ رہی ہے، موقع ملے تو راجہ صاحب کے خزانچی سے کہنا پرانا حساب بہت دنوں سے پڑا ہوا ہے، اب تو صاف ہو جائے، اب ہم ایسا کون سا نفع لے لیتے ہیں کہ 2 سال تک حساب ہی نہ ہو۔ قمر بولے اس وقت پان وان رہنے دو بھائی، دیر ہو جائے گی، جب انہیں مجھ سے ملنے کا اس قدر اشتیاق ہے، شوق ہے، اور میرا اتنا ادب کرتے ہیں تو میرا بھی فرض ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہونے دو۔ ہم تو قدردانی چاہتے ہیں، دولت کے بھوکے نہیں، کوئی ہمیں چاہے تو ہم اس کے غلام ہیں، اگر کسی کو ریاست کا غرور ہے تو ہمیں بھی اپنے علم و فن کا، علم و کمال کا غرور ہے۔ حضرت قمر راجہ صاحب کے بنگلے کے سامنے پہنچے تو دیے جل چکے تھے، روشنی ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، امیروں اور رئیسوں کی موٹریں کھڑی تھیں، دروازے پر وردی پوش دربان کھڑا ہوا تھا، چوکیدار جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گارڈ جو ہوتا ہے۔ ایک صاحب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، قمر کو دیکھ کر جھجکے، ٹھٹکے، رکے، پھر انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا، غور سے بولا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ قمر صاحب کی جیب میں کارڈ تھا، مگر اس مطالبے پر انہیں غصہ آ گیا، انہی سے کیوں کارڈ مانگا گیا، اوروں سے کوئی پوچھتا نہیں، میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں ہے، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں تو اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں، آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے قمر آیا تھا لوٹ گیا۔ بالکل وہی بات ہے، دیکھیں کہ کھڑا ہے گیٹ پہ شاعر، مشاعرے کے بعد رقم کے وعدے پہ اس کو اگر بلایا تو دے، کوئی تو ڈھونڈ کے لائے کہ منتظم ہے کہاں، لفافہ اگر نہیں دیتا تو نہ دے، کرایہ تو دے۔ پہلے تو بیچاروں کو بلاتے ہیں، پھر بعد میں کوئی ان کا ولی وارث نہیں بنتا، منتظم غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی 1 ٹکا بھی نہیں دیتا ان غریبوں کو۔ یہی حال اس کے ساتھ پیش آیا، ٹھیک ہے۔ وہ بولے نہیں نہیں جناب اندر چلیے، ٹھیک ہے، اچھا میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے نا غصہ آ گیا تھا، اوروں سے نہیں پوچھ رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو شدید غصے میں آ گئے تھے وہ کہتے میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا قمر آیا لوٹ گیا۔ وہ بولے نہیں نہیں جناب اندر چلیے، آپ سے تعارف نہ تھا، معاف فرمائیے، آپ بھی جیسے اصحاب تو محفل کی رونق ہے، خدا نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا، سبحان اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔
اس شخص نے قمر کو کبھی نہ دیکھا تھا، مگر اس نے جو کچھ کہا وہ ہر ایک مصنف، ہر ایک شاعر کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی ادیب اس داد سے مستثنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھو بڑی اچھی تعریف کی اس نے، کہا کہ بھئی جو ہے نا یعنی خدا نے آپ کو علم و کمال دیا ہے، آپ جو ہے نا محفل کی رونق ہیں، اور حقیقت میں بھی ایسے ہے. علامہ اقبال نے بھی یہ تعریف کی ہے کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل سنت کے راہ پیما ہے دست و پائے قوم، محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بینائے قوم، مبتلا درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد ہمارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. شاعر رنگین نوا کا ہے اقبال ہے، دیدہ بینائے قوم کا ہے. بالکل ٹھیک کہا گیا ہے جس طرح اس نے کہا ہے کہ آپ ہمارے یعنی آپ جیسے علم و فن والے لوگ جو ہیں ہماری عزت ہے، شان ہے. اس شخص نے قمر کو کبھی نہ دیکھا تھا، مگر اس نے جو کچھ کہا وہ ہر ایک مصنف شاعر کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی ادیب اس داد سے مستثنا نہیں، جدا نہیں، علیحدہ نہیں. قمر اندر پہنچے تو دیکھا کہ 12 دری کے سامنے ہوادار مکان ہوتا ہے بہت بڑا، گرینری تھی، روشنی روشنی تھی، فوارے تھے، اس کے اوپر 7 رنگ کے وہ لائٹیں لگی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، بلب کے لیمپ روشن ہے، وسط میں ایک حوض ہے، اور حوض میں سنگ مرمر کی ایک پری تھی. پری کے سر پر فوارہ تھا، فوارے سے کی فوارے رنگین لیمپوں سے رنگین ہو کر ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کوسے قضا دھنک، 7 رنگ پگھل رہے ہو، رس رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، نور ادھر جا رہا ہو، روشنی ادھر جا رہی ہو. اب حوض کے چاروں طرف میزیں لگی تھیں، میزوں پر سفید پوش رکھے ہوئے تھے، اور ان پر گلدان اور دستے رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان پر جو ہے نا خوبصورت گلدستے گلدان رکھے ہوئے تھے. قمر کو دیکھتے ہی راجہ صاحب نے خیر مقدم کیا، خوش آمدید کہا، آئیے آئیے. اب کہ آپ کی نظم دیکھ کر دل خوش ہو گیا، مجھے معلوم نہ تھا اس شہر میں آپ جیسے رتن قیمتی موتی ہیرے چھپے ہوئے ہیں. پھر بیٹھے ہوئے احباب سے ان کا تعارف کرایا. دیکھو وہ بھی ان کو عزت کر رہے ہیں ان کی، لیکن وہی نا لوگ دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. جن سے ملاقات کریں انہوں نے کیا حشر کیا ان کا. دیکھو آپ نے حضرت قمر کا نام تو سنا ہوگا، وہ آپ ہی ہیں. کیا شیرینی ہے، مٹھاس ہے بھائی، کیا جدت ہے، نیا پن ہے، اور کیا تخیل ہے، کیا آپ کی سوچ ہے، خیال ہے آپ کا، کیا روانی ہے. جس طرح ندی کی روانی تیزی سے پانی بہتا ہے، کیا ندرت ہے، کیا اچھوتا پن ہے. اور واہ، میرا دل تو آپ کی چیزیں پڑھ کے ناچنے لگتا ہے، اتنی پیاری آپ کی تحریر ہے. ایک صاحب نے جو انگریزی سوٹ میں تھے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ چڑیا گھر کا کوئی جانور ہو. حضرت قمر غریب، اور بولے آپ نے انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا ہے، بائرن، شیلے، ٹینیسن وغیرہ. قمر نے بے اتنائی سے، بے پرواہی سے کہا، جی ہاں تھوڑا بہت دیکھا ہے. آپ ان استادان فن کی کتابوں میں سے کسی کا ترجمہ کر دیں تو آپ کی زبان کی بڑی خدمت ہوگی. قمر اپنے آپ کو بائرن، شیلے سے جو بر ذرا برابر کام نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں روحانیت کا بھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگے. یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کہہ دی کہ بھئی روحانیت تو وہاں ہے نہیں، عریانیت ہے، فحاشی ہے، یہ چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. یہ منہ توڑ جواب تھا، اور وہ اتنا امیر آدمی انگریزی پوش اس کو ایسا جواب غریب دے دے تو راجہ صاحب کو اچھا نہیں لگا. انگریزی پوش صاحب نے قمر کو پاگل سمجھا. راجہ صاحب نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا کہہ رہے ہو بھئی ذرا موقع محل جگہ دے کر بات کی کرو. بولے انگریزی لٹریچر کا کیا کہنا ہے، شاعری میں تو اس کا جواب نہیں ہے. انگریزی پوش ہمارے شاعروں کو ابھی تک اتنا معلوم نہیں ہے کہ شاعری کے کیا معنی ہے. وہ ابھی تک ہجر و وصال کو، ہجر جدائی، وصال ملاپ کو شاعری کا منتہا مقصود منزل سمجھ کر بیٹھے ہیں. قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. میرا خیال ہے کہ آپ نے ہندوستانی شعراء کا کلام ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا ہے تو سمجھا ہی نہیں. راجہ صاحب نے قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ کیا. بولے آپ کے مضامین تو انگریزی اخبار میں چھپتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ زیادہ بہکی ہیں نا، کیسے کیسے جواب دے رہے ہو میرے معزز مہمانوں کو. ایک اور صاحب ہے، راجہ صاحب نے اتفاق سے ان کا بھی استقبال کیا. آئیے آئیے ڈاکٹر صاحب، مزاج تو اچھے ہیں. راجہ صاحب نے قمر کا تعارف کرایا. آپ حضرت قمر ہیں. ڈاکٹر صاحب نے خاص انداز سے کہا اچھا آپ شاعر ہیں، اور بغیر کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئے. اب یہ کئی دفعہ تماشا کئی مرتبہ ہوا، ہر بار حضرت قمر کو یہی داد ملی، اچھا آپ شاعر ہیں. یہ الفاظ ہر دفعہ قمر کے دل پر نیا صدمہ، تکلیف پہنچاتے تھے. ان کا باطنی مفہوم قمر سے چھپا ہوا نہیں تھا، کہ اندر کا جو مفہوم تھا کہ بھئی عام فہم الفاظ میں مطلب یہ تھا تم اپنے خیالی پلاؤ پکاتے رہو. جیسا شیخ چلی انڈے لے کے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ اس سے مرغیاں نکلیں گی، وہ ہزاروں لاکھوں میں ہوں گی، دھڑام سے گرا، ہر چیز ٹوٹ گئی. یہاں تمہارا کیا کام، تمہارا اتنا حوصلہ کہاں، اس محفل میں چلے آؤ.
قمر اپنے اوپر جھنجھلا رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، دعوتی کارڈ پا کر وہ پھولے نہ سمائے، بے پناہ خوش تھے، لیکن یہاں کر ان کی جس کا تذلیل ہوئی، بے عزتی ہوئی، اس کو دیکھ کر اپنے اطمینان کا جھونپڑا جنت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تان کی، لعنت ملامت کی۔ تمہارے جیسے عزت کے ہوس مند جو لالچی لوگ ہوتے ہیں، اب تو انہیں آنکھیں کھلیں کہ تم کتنی عزت کے مستحق ہو، تم خود اس غرض مند دنیا میں کسی کے کام نہیں آ سکتے، تمہارا وکیل احترام کیوں کرے، تم ان کے موکل نہیں ہو، ان کے پاس نہیں گئے کوئی کیس لڑنا ہے تم نے اور ان کو پیسے دینے ہیں، ڈاکٹر اور حکیم تمہاری طرف کیوں دیکھیں، انہیں بغیر فیس کے گھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم لکھنے کے لیے بنے ہو، لکھتے جاؤ، اس دنیا میں تمہارا اور کوئی مصرف نہیں، استعمال نہیں۔ یہ کہا لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ اچانک آج کا جلسہ جن صاحب کے اعزاز میں تھا، وہ یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے تھے۔ راجہ صاحب نے لپک کر آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا اور قمر سے بولے، آپ اپنی نظم تو لائے ہوں گے۔ قمر صاحب تو تپے ہوئے تھے پیچھے جو ان کی تواضع ہوئی تھی۔ قمر نے جواب دیا، نہیں، میں نے کوئی نظم تیار نہیں کی۔ سچ؟ اب تو آپ نے غضب ہی کر ڈالا۔ ارے بھلے آدمی، تو ابھی بیٹھ کر کوئی چیز لکھ لو، دو چار شعر ہی ہو جائیں، ایسے موقع پر نظم کا پڑھا جانا لازمی ہے۔ میں اس قدر جلد کوئی چیز نہیں لکھ سکتا۔ میں نے بیکار اتنے آدمیوں سے آپ کا تعارف کرایا، بالکل بیکار۔ راجہ صاحب کو غصہ آ گیا۔ ارے بھائی جان، کسی پرانے شاعر کی کوئی چیز سنا دیجئے، یہاں کون جانتا ہے؟ جی نہیں، معاف فرمائیے، میں کوئی بھاٹ نہیں ہوں جو جگہ جگہ پہ ناچتے ہیں، میراثی ہوتے ہیں، جو ٹھیک ہے، جو گانا بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ یہ کہتے حضرت قمر وہاں سے چل دیے، گھر پہنچے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، مسکرا رہے تھے۔ سکینہ نے خوش ہو کر پوچھا، اتنی جلدی کیوں کر چلے آئے؟ میری وہاں ضرورت نہ تھی، چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوگی، لگتا ہے بڑی عزت ملی ہے تمہیں۔ طنز کیا ہے، ایسی کہ خواب میں بھی امید نہیں تھی۔ خوب خوش ہو رہے ہو، اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا، میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ نہ بھٹکنے دیا، میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت ہی پوری عبادت ہے، اور یہ آخری تحفہ سے لیا گیا۔